نعیم صاحب سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کر لیتا ہوں. نعیم صاحب ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا, گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل کہیں نظر نہیں آ رہی اور جے یو آئی فے باقاعدہ طور پر مسنگ ہے. اور کامران مرتضیٰ صاحب سے ہماری بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا آپ اس کو ابھی امکانات کے اندر ڈالیں نا کہ ہم اس اپوزیشن کے اتحاد کے اندر ساتھ ہو گئے. آخر کیا کرنے جا رہی ہے اپوزیشن, تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے موقع دیا سلمان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہمارے جو رابطے ہیں وہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں, اور جہاں تک رول آف لا آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے, تو ہم تمام جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کی طرف ہم بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس میں مختلف جماعتیں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی. دیکھیں بات یہ وقت ملک جو جن مسائل سے دوچار ہے ان کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, کیونکہ جب آپ کے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا, نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ غریب عوام جو ہے وہ خوشحال ہو سکتی ہے, نہ آپ کے ملک کا پہیہ چل سکتا ہے, نہ ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں, نہ اداروں کی آزادی ہو سکتی ہے, نہ قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے, نہ جمہوریت کی بالادستی ہو سکتی ہے, نہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو سکتی ہے, نہ ہی کسی شخص کی توقیر سلامت رہ سکتی ہے, بنیادی انسانی حقوق بحال نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے یہ جدوجہد ہے ہم بالکل کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم تمام کو شامل ہونے کا کہہ بھی رہے ہیں. ریسنٹ جو ہماری کانفرنس قومی ہوئی وہ بڑی زبردست تھی, کامیاب ترین ہوئی. حالانکہ حکومت نے مکمل طور پر فسطائیت کے تمام زور دکھائے, اس کے باوجود ہم نے کامیاب ترین ایک کانفرنس کی. بے شک ہمیں اس ہال کے اندر جگہ نہیں دی گئی, ہمیں ایک ویٹنگ ایریا کے اندر ٹیبلز لگا کر وہ کرنی پڑی, لیکن ہم نے اپنا موقف قوم کے سامنے رکھا اور پوری دنیا نے دیکھا. اسی لیے پوری دنیا جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. نہیں, اور یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا اگر اس کانفرنس کے کامیاب ہونے کا کریڈٹ ہم حکومت کو ہی دیں, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی وہ. اور دوسرا مجھے ایک بات بتائیں, حکومت کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب انڈیفرنس ہو کے کھڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے وہ کھڑے رہے, اور وہ جے یو آئی پہ تھوڑا وقت لگائے کہ جی وہ آپ انڈیفرنس ہی رہیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور اپنا زیادہ فوکس پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں پہ رکھے, تو پھر کس قسم کا خطرہ ہے؟ پھر تو آپ کے جو مرضی احتجاج ہو جائیں. آپ کے تو اتحاد میں واحد کمی مولانا فضل الرحمان صاحب ہی نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیں, مولانا صاحب سے بھی ہماری جو ہے سڑکوں پر آنے کے حوالے سے یا جو لائے عمل بنے گا کہ کس طرح وہ ہمارے ساتھ چلیں گے, وہ بات چیت چل رہی ہے. ریسنٹ قومی کانفرنس کے اندر بھی وہ ان کے ایک نمائندہ کامران صاحب آئے. اس کے ساتھ جماعت اسلامی جو ہے اس کی طرف بھی ہم دعوت جو ہے وہ ریسنٹ بھی بات ہوئی, اور مزید ان کے ساتھ بھی لیاقت بلوچ صاحب سے ہمارے رہنماؤں کے رابطے ہیں, اور مین جو ان کی لیڈرشپ ہے تمام سے ہی رابطے ہیں, تو ان سے بات چیت ہماری چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مارنگ بلوچ ہیں اور منظور پشتین ہیں اور دیگر ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ بھی رابطہ ہمارا جو ہے وہ گائے بگائے چل رہا ہے. اور جس وقت یہ تمام جماعتیں متفق ہو جائیں گی ایک ایجنڈے کے اوپر, قانون کی بالادستی کے اوپر, آئین کی بالادستی کے اوپر, تو اس وقت ایک لائے عمل جو ہے وہ دیا جائے گا. رمضان کے بعد ہماری کوشش ہے کہ فوراً ہی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بڑھا جائے. تمام کی متفقہ رائے سے جو لائے عمل بنے گا وہ آپ کے سامنے آئے گا. جی اور جی اچھا, مولانا صاحب سے متعلق آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ اگر وہ سربراہی مانگ لے تو تب آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ مارنگ بلوچ اور شرط رکھ لیں کہ ہمارے سر منظور پشتین نہیں ہوں گے اس اتحاد کے اندر, تو کیا رسپونڈ ہوگا پلیز؟ دیکھیں بات یہ ہے سلمان بھائی کہ میں واضح آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین جو ہیں دونوں سے رابطہ کیا گیا تھا, اور جو حالات ہیں ملک کے, جیسے ہمارے اس قومی اتحاد کے اوپر ایک دعویٰ جیسے بولا گیا, اور جو گرفتاریاں اور سارے معاملات ملک میں قانون نہیں ہے, اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس قومی کانفرنس کے اندر شریک نہیں ہو سکے. اور نیکسٹ جو ہے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا, اور ہماری کوشش ہے کہ جو بھی نیکسٹ ہمارا کانفرنس ہو تو اس کے اندر وہ شامل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کا چیئرمین بنایا جائے, سربراہ بنایا جائے, یا ان کو نہیں ہونا چاہیے, تو اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو, اداروں کی آزادی ہو, جمہوریت کی سربلندی ہو. تو اس موقف کے لیے ہمارا تو دروازے بڑے کھلے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہر ایک ہونا چاہیے. اس طرح کی کوئی ان کی طرف سے مطالبہ نہیں آیا.
لیکن اگر کوئی مطالبہ آتا ہے تو وہ دیکھا جائے گا. اچھا نہیں, سوری, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نا خان صاحب کے ترجمانوں میں سے بھی ایک ہیں. میری غوری صاحب سے بھی بات ہوئی, میری کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے لیے دی بھی ہیں کہ وہ اس پہ اپنا جواب دیں. اتنے دن ہو گئے ابھی تک جواب نہیں آیا. مجھے بتائیے وہ کیا ہے ایسی چیزیں جس کا جواب عمران خان صاحب سے نہیں آیا, یا آپ لوگ ہی نہیں مل پائے عمران خان صاحب سے جے یو آئی کے مطالبات کو لے کے؟ جے یو آئی کے مطالبات کو لے کر ابھی تک خان صاحب کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں رکھی گئی تھیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آئیں, کچھ چیزیں جو ہے ابھی پہنچنی ہیں. تو گئے بگئے خان صاحب سے بات ہوتی ہے اور خان صاحب اس کے اوپر اپنا موقف دیتے ہیں کہ جو ایک چینل بنا ہوا ہے اس کے ذریعے موقف پہنچ جاتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اس کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں اگر مل کر بیٹھیں تو پھر مل کر ہی کوئی معاملہ کسی جگہ پر اگر سالو ہونے کی حد تک ہوتا ہے, یا کہیں پر بیٹھک ہوتی ہے تو ہر ایک کو لوپ میں لیا جائے, یا مختلف چیزیں, مختلف تحفظات ان کے جو ترجمان آ کر ادھر میڈیا کے اوپر بتاتے بھی رہتے ہیں. دیکھیں یہ تو مسائل ہو گئے نا کہ اس کے ٹی آر اوز کیا ہیں, اس کو کیسے لے کر ہم نے چلنا ہے. لیکن جو ایجنڈا ہے وہ بڑا واضح ہے. تو وہ ایجنڈے کو لے کر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی خاطر ہم آگے بڑھیں اور تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ بھی دیگر جماعتیں جو ہیں جو اس وقت 8 جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ صرف سندھ سے تھیں, اسی طرح سے بلوچستان, کے پی, ہر جگہ سے ہم نمائندگی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. کوثر کاظمی صاحب نے کچھ باتیں کی تھیں جو کہ میں اگر اسٹوڈیو میں ہوتا تو پھر ذرا مزہ بھی آتا. اسٹوڈیو میں ہوں نہیں تو وہ جو ہے نا, کیا خیال ہے نعیم صاحب, خیر تے ہے؟ نہیں, میں بیچ میں آ جاؤں گا, جو کرنا کیا مراد ہے. کم از کم آپ سے کوئی اچھی مرادی ہے, فکر نہ کریں کاظمی بھائی, آپ ایک دم الرٹ نہ ہو جائے نا, خدا کا واسطہ. نہیں, پہلے میرے سوال کا جواب دے دے, پھر کوثر صاحب کو جواب دے دے گا. آپ کی مہربانی, میرے ایک سوال کا جواب دے رہے. وہ سب سے شریف آدمی دیکھ کے ثاقب بشیر نے فوراً سر نیچے کر لیے کہ میں لیے گا تاڈے لال. اچھا اینی ویز مجھے صرف ایک چیز پوچھنی ہے سر, ایک تھوڑا سا ہمیں کوئی گرمپی سا ایٹماسفیئر لگ رہا ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں. نہیں مہدر صاحب بڑا سست سے لگ رہے ہیں, کیونکہ وہ فیصل واڈا صاحب کے بقول تو بھائی ہم ایک دیکھ رہے ہیں, ایک فارورڈ بلاک آ رہا ہے, نئے وزیر بنے عقیل ملک صاحب بھی پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا ذکر کر رہے ہیں. تو سر آپ نے تھوڑی ذرا منجی کے نیچے بھی دیکھا, یہ کون لوگ ہیں, کیا ہیں, کون بنا رہے ہیں؟ بالکل اسی منجی تے تھلے ڈانگ پھر رہے ہیں, کوئی وجہ گل نہیں ہے کہ ڈانگ نہیں پھر رہی. اچھا, ہم اندر پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسا عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو ہے قومی اتحاد کانفرنس ہوئی 2 دن, بڑا اچھا ہمارا وہ ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم رائے صاحب سندھ کے اندر گئے, تمام جماعتوں سے ملے. اسی طرح سے جو پریس ٹاکس ہیں یا مختلف کیسز ہیں یا باقی لائے عمل ہے یا احتجاج کے حوالے سے, تو وہ تو موقف ہمارا, یعنی خان صاحب کی جو لائنز ہیں وہ کلیئر آ چکی ہیں کہ رمضان میں تیاری کی جائے گی اور رمضان کے بعد ہم جائیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے جتنے احتجاج کیے, ایک احتجاج ایسا نہیں کہ جو ناکام ہوا, کیونکہ فسطائیت بہت ہے, آگے گولی دی جاتی ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, سارا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہر احتجاج کے اوپر ہمارے لوگ نکلے ہیں. اب بات رہ گئی کہ ہم نے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے کیسے بڑھنا ہے. جب آپ کی عدالتیں ختم ہو چکی ہوں, جب آپ کے ملک کا آئین ختم ہو چکا ہو, جب پیکا لاز آ چکے ہوں, جب اس طرح کے قانون بنائے جا چکے ہوں کہ لوگ رہ نہ سکیں, لوگ بس نہ سکیں, لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں, ہمارے ورکرز جیلوں میں ہیں, ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, ملٹری کسٹڈی کے اندر ہمارے ورکرز ہیں, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کی بیلز نہیں ہو رہی, ملٹری والوں کی بیل نہیں ہو رہی. تو یہ جو ساری صورتحال, اس کے باوجود پی ٹی آئی جتنا پرفارم کر پا رہی ہے, جتنے لوگ اس وقت کر پا رہے ہیں, تو وہ تمام لوگوں کو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ضرور پرفیکٹ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ 100% ہو, اس میں کمی بیشی مزید بہتری آ سکتی ہے, جس کے حوالے سے عمل ڈسکشن ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب جہاں کوثر کاظمی صاحب نے بات وایا سیٹلائٹ رسپونڈ کرنا ہے آپ نے کوثر کاظمی صاحب کو, میں سن رہا ہوں. کوثر بھائی میں بیچ میں ہوں. اچھا, اور وہ ثاقب اسرائیل کا ایجنٹ بنا رہے ہیں, عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں, عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں, دوسری طرف نواز شریف, مریم صاحبہ اور شہباز شریف اور ان کے پتنی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ وہی عمران خان ہیں جن کے وہاں پر وہ اپلائی انہوں نے کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے. تو یہ گئے تھے, لیٹر لکھ کے انہوں نے ای میلز کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ تو بڑا مسلم ہے, یہ تو پردے کی بات کرتا ہے, تو اس کو آپ کیوں چانسلر بنا رہے ہیں. اور ہر کوشش کی, وہاں انہوں نے جا کے اسی اسرائیلی ایجنٹ کی گواہیاں دی کہ یہ تو مسلمان ہے. اب اس کی جتنی ہسٹری دیکھ لیں, وہ تو مسلمانوں کی لڑتا رہا, وہ تو کشمیر کا کلمہ آواز بلند کرتا رہا, وہ تو مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں اس نے جو کام کیا, جیسے اسلام فوبیا ڈے منایا جاتا ہے, اور بہت زیادہ خدمات ہیں, القادر یونیورسٹی جیسے بنائی, مختلف چیزیں آپ کے سامنے ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نے جو کام کیے ہیں نا وہ ساری دنیا نے دیکھے ہیں کہ سوائے ٹک ٹاک بنانے کے کچھ نہیں کیا. اسپتالوں کے اوپر بھی نام مریم کا لکھا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ علامہ اقبال کا ہاسپٹل بنایا گیا, اس کے نام کے اوپر بنایا گیا ہاسپٹل, اس کے اوپر بھی لکھا گیا کہ مریم نواز ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اشتہارات جو ہیں وہ عوام کے پیسے سر ستھرا پنجاب کے ٹرکوں کے اوپر بھی مریم نواز صاحبہ کا نام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کا لکھا ہوا ہے, وہ کام کر رہی ہیں جی, تو وہ کیوں نہ نام لگائیں گی, کیونکہ کوثر کا تو مجھے جواب بڑا جسٹیفائی لگا ہے کہ ماضی میں جو کیا وہ تو کسی نے اکنالج ہی نہیں کیا. پروجیکٹ سے یہ عثمان بزدار کے سارے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے تھے جس میں آج وہ کام اس کو کر کے اور اس کو سختیاں لگائی. آپ دیکھیں ہم نے فلاں منصوبہ جو ہے وہ شروع کر, اب ان کا کوئی ایک نیا منصوبہ نہیں ہے. میں کوثر سے رسپانس لے لوں.